الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، رجب المرجب میں اللہ جل شانہ نے ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا. سفر معراج ایک فکر انگیز اور حیرت زا سفر ہے. عقل انسانی آج تک حیران ہے. اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. ہم جب واقعہ پڑھتے ہیں تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا، اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا. آپ چلے گئے اور واپس آ گئے. بس صاحب و بات صرف اتنی نہیں ہے. یہ آرام کرتے ہوئے معراج حاصل نہیں ہوئی. یہ بلاوا یوں ہی نہیں آیا. یہ عروج ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس عروج اور سفر معراج کا پس منظر بہت دلگداز ہے، بہت دلگداز ہے. اب بھی انسان وہ واقعات پڑھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. آج معراج کے حوالے سے پس منظر مختصراً عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کو مزاحمت، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے صحابہ کرام انہیں بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں ڈالے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی دل آزاری کی گئی. صحابہ میں دیکھیے آل یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما،
سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، اور جس ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، انسان پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر، یہ پورا خاندان اسلام کے لیے مصائب برداشت کرتا رہا۔ حضرت بلال، صہیب رومی، حضرت خباب ابن ارت، ابو فکیہہ جوہنی، اور صرف یہی نہیں، نامور صحابہ، معاشرے میں سربرآوردہ صحابہ، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ سب مصائب کی بھٹی میں ڈالے گئے، ہر طرح کی اذیتیں انہیں پہنچائی گئی۔ ان اذیتوں سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی۔ خیال فرمائیے کہ وطن کی زمین تنگ کر دی گئی، لوگ اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ابو لہب کا رویہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور اس حد تک اذیت پر اتر آیا کہ اس کے بیٹے عتیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح ہوا تھا، اس نے طلاق دلوائی تاکہ اس طرح بھی میں اذیت پہنچاؤں۔ جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کرتے تھے۔ مشرکین کے وفود آپ کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ساتھ نہیں چھوڑتے تو کم از کم اتنا کہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے باز رہے، کم از کم اتنا کریں۔ برادری کا دباؤ ڈلوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج، دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا نہیں چھوڑوں گا۔ جناب ابو طالب سے ان مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو عمارہ ابن الولید وہ دے دیتے ہیں، بہت خوبصورت نوجوان، آپ محمد کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بیٹا میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دوں اور دوسروں کے بیٹے کی میں پرورش کروں؟ کیسی بات کہتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ختم ہوئیں تو پھر انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا، اور یہ مقاطعہ کوئی 3 دن یا 3 مہینے نہیں رہا، 3 سال مسلسل یہ مقاطعہ رہا، 3 سال۔ اس مقاطعے میں بنو ہاشم سب شریک تھے، صرف ابو لہب اس سے باہر رہا، جس نے مشرکین کا، مخالفین کا ساتھ دیا۔ سیرت نبوی پڑھیے، بچوں کی کہ بلبلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ شیب ابی طالب وہاں مکہ مکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد شریف تو ہم سب دیکھتے ہیں، اسی سے اوپر جائیے تو سوق اللیل، جسے اب شیب بنی عامر بھی کہتے ہیں، یہ سارا وہی شیب ابی طالب ہے۔ راتوں کو بچوں کے بلبلانے کی آوازیں آتی تھی، عورتوں کی آہیں آتی تھیں، کھانے پینے کی تنگی، یعنی وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے پتے چبائے، سوکھا چمڑا بھگو کر تو اس کو چوستے تھے، اس کو چباتے تھے۔ 3 سال یہ حال رہا۔
پابندی تھی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز انہیں فروخت نہیں کر سکتا. کوئی چھپ چھپا کے دے جاتا تو الگ بات ہوتی، لیکن اجازت نہیں تھی. اس مقاطعے کے ایام میں ہمیں جناب ابو طالب کی محبت اور ان کی سرپرستی کا ایک ایسا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. شیب ابی طالب میں رات کو جب لوگ سونے لگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے ہیں، تو ابو طالب سوتے نہیں تھے، دائیں بائیں دیکھتے تھے. جب رات گزر جاتی، کچھ حصہ گزر جاتا، تو اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے، اس بستر سے جہاں لیٹے ہوتے تھے، اور وہاں اپنے بیٹوں میں سے، بھتیجوں میں سے کسی کو لا کر سلا دیتے تھے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو میرا محمد بچ جائے، میرا بیٹا چاہے قربان. لوگ بدتمیزی کرتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں. یہ ساری زندگی لگے رہیں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. نالائقو، اگر تم احسان شناسی نہیں کر سکتے، کم از کم زبان تو بند رکھو. انہی کے کفر اور ایمان کو مبحث بنا لیا. یہ نہایت گستاخی ہے. سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے ان تمام معاملات میں کہ اگر میری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، آپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی، آپ کو کتنا دکھ ہوگا. یہ سوچنا چاہیے. زبان بند، یعنی ہمارے سر ان کے احسان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو یہ جناب ابو طالب کی وفاداری، سرپرستی، محبت اور شفقت تھی. یہ 10 نبوی ختم ہوتا ہے. حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، ان کی ایک شان ہے اسلام کی خدمت میں. 2 بڑے محسن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ لیجئے کہ پوری امت کے محسن ہیں. ایک ام المؤمنین خدیجہ ہے اور دوسرے جناب ابو طالب ہیں. تو پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور 1-1.5 ماہ کے بعد جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس کے بعد دشمنوں کو موقع مل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اٹیک کرنے کا. حضور خود فرماتے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، لوگ باتیں تو کرتے تھے لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے. وہ ایک آڑ تھی، ایک شیلٹر تھا. جب وہ ہٹ گیا، اب لوگوں نے کس کس طرح سے تکلیفیں پہنچائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں اور مشرکین بےہودگی کر رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، گلے میں چادر کو لپیٹتا ہے، آپ کا گلا گھونڈنا شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بری طرح سے پیٹتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جس میں عقبہ بھی شامل تھا، یہ ایک ٹولہ مطاف میں حرم میں بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو آج فلاں خاندان نے اونٹ ذبح کیا ہے. آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں اب بھی یہ ہوتا ہے کہ جس دن کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ گوشت تیار ہے، جس نے خریدنا ہے آ کے خرید لے. تو
مکہ اور مدینہ کی زندگی ایک دیہاتی زندگی تھی، دکانیں وہاں پہ کم ہوتی تھی. تو کہا کہ فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوج فلاں جگہ پڑی ہے. دیکھو اگر کوئی اوج لائے اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو کمر پہ رکھ دے، واہ کیا مزہ ہے. یہ باتیں کی آپس میں. تو یہی کمبخت عقبہ یہ اٹھا اور وہ اوج گھسیٹ کے لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر وہ اوج رکھی، گندگی سے بھری. اللہ اکبر. یہاں تک کہ گھر کسی نے اطلاع دی تو حضرت فاطمہ آئیں اور ننھی ابھی بچی ہی تھی جب انہوں نے اس کو الگ کیا. سجدے کی حالت میں اسی عقبہ کمبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھا اور روندا، اور اس حد تک کہ آنکھیں گویا بار کو آ رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کے سر مبارک پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مٹی پھینکی گئی. گھر تشریف لاتے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بڑی صاحبزادی چہرہ صاف کرتی اور روتی تھی. آپ فرماتے لا تبکی یا بنیا، بیٹی رو نہیں، بیٹی رو نہیں، فإن اللہ مانع اباکی، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا. کئی دفعہ آپ کے لب مبارک سے یہ بات آتی، یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، او عبد مناف، او میرے خاندان والو، یہ کیسا پڑوس ہے، پڑوسیوں سے یوں سلوک کیا جاتا ہے. ام جمیل یہ ابو لہب کی بیوی یہ اشعار پڑھتی، اور اس کا گھر بالکل حضور کے یہ جو آپ کا پیدائشی گھر ہے اس کے بالکل ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار تھی. جاتی کانٹے اکٹھے کر کے لے آتی، جب آنے کا وقت ہوتا تو کانٹے بکھیر دیتی. سگی چچی تھی. اسی اثنا میں جب یہ مکہ والوں نے یہ سلوک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا. وہ ایک بڑا مرکز ہے، رؤساء وہاں پہ رہتے ہیں، شاید وہاں کوئی میری بات سن لے. 10 دن قیام کیا تھا آپ نے طائف میں، اور ہم جانتے ہیں جو سلوک کیا گیا. واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹھہرے. اس موقع پر آپ نے ایک دعا کی ہے. اس دعا میں کتنا سوز، کتنا درد ہے، آج بھی انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف کہ یہ دن یہ راتیں کتنی سخت ہیں. عرض کرتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میری قوت کمزور ہے، میری تدبیر کم ہے، اور لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا ہوا ہے. اے اللہ میں ان سب باتوں کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی. ارحم الراحمین تو ہی کمزوروں کا، زیر دستوں کا تو ہی رب ہے، تو ہی ان کا دستگیر ہے، اور تو میرا رب ہے. الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. الی عدو بعید یتجہمنی او الی صدیق قریب ملکتہ امری. کسی دشمن کے سپرد کر رہا ہے
جو مجھ سے شروع ہو کر بات کرے، یا کسی دوست کے مجھے سپرد کر رہا ہے تو میرے سب معاملات کا اختیار اس کے پاس آ جائے۔ ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے، تیری خاطر میں سب کچھ سہنے کے لیے تیار، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ غیر ان عافیتک اوسع لی، ہاں اگر تو عافیت عطا فرما دے تو اس میں میرے لیے سہولت ہے، ایک راحت ہے، بڑی وسعت ہے اس میں۔ اعوذ بنور وجہک الذی اضاءت لہ السماوات، وہ جو تیری ذات کا ایک نور ہے، اس نور سے آسمان روشن ہوتے ہیں، تاریکیاں چھٹتی ہیں، اور دنیا اور آخرت کے سب کام اسی تیرے نور ذات سے درست ہوتے ہیں۔ میں اس تیرے نور ذات کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ سے تو ناراض ہو۔ لک العتبی حتی ترضی، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، لک العتبی حتی ترضی، یا اللہ تو ہی یہ حق رکھتا ہے، یہ تیری شان ہے کہ تجھے منایا جائے، یہ تیری شان ہے کہ تجھے منایا جائے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، یہ تیری شان۔ لک العتبی حتی ترضی، عجیب درد ہے اس جملے میں، لک العتبی حتی ترضی، ولا حول ولا قوت الا بک، جو کچھ ہو سکتا ہے اے اللہ وہ تیری قوت ہی سے، تیری عنایت سے، تیرے کرم ہی سے ہو سکتا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں۔ یہ دعا تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر باغ میں یہ دعا مانگی تھی۔ صاحبو، جب اللہ اور صرف اللہ کی خاطر ذلت، مسکنت، بیچارگی، بے کسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو پھر فرشتوں کی مدد آئی، پھر فرشتوں کی مدد آئی اور جنات بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی واپسی کے سفر میں فرشتے بھی آئے تھے اور کہا تھا انہوں نے، حکم ہو ہم دونوں پہاڑوں کو ان پر الٹا دیتے ہیں۔ اور اسی واپسی کے سفر میں طائف سے جب مکہ آ رہے تھے تو راستوں میں جنوں کی جماعت آئی تھی، جس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے اور سورہ جن میں بھی ہے۔ تو فرشتوں کی مدد آئی اور جنات نے بھی اسلام قبول کیا، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے میری وجہ سے آپ کو گرانے کی کوشش کی ہے، میری وجہ سے، آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، میری وجہ سے آپ کو گرانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو اتنا اٹھاؤں گا، اتنی بلندیوں پر لے جاؤں گا، اتنی رفعتیں عطا فرماؤں گا جس کی مثال نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھی اور نہ آپ کے بعد کوئی دیکھے گا۔ اور یہ عروج، یہ رفعت اتنی تیزی سے ہوگی کہ رفتار نظر اور تیزی فکر اس تیز گامی سے حیران و پریشان رہ جائے گی، رفتار کے پیمانے تھک جائیں گے، لیکن آپ کے عروج اور قرب کے فاصلے نہیں ماپ سکیں گے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہمیں عروج حاصل ہو، ہمیں بلندیاں نصیب ہوں، ذلتیں ختم ہوں، پستیوں سے نکلیں، چاہتے تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ دین جس کی آج ہم ناقدری کر رہے ہیں، یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں آیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو وہ اس دین کی بنیادوں میں ہے۔ صحابہ کرام کی کوششیں، ان کے زخموں سے یہ گلشن سینچا گیا ہے۔ اس کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم بھی اسی راہ پہ چلیں اور اس کے لیے جو ہم سے ہو سکے وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ صاحبو، سفر معراج، واقعہ معراج سے جو ایک بڑا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہے یقین، ایمان۔ سب سے پہلا سبق، اللہ پر ایمان اور دین پر یقین ایسا پیدا ہو جائے کہ کیسے ہی جھکڑ چلیں، طوفان آئیں، ہنگامے برپا ہوں، افواہیں پھیلیں، لیکن دل ڈگمگانے نہ پائے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی چادر مبارک کا وسادہ بنائے ہوئے حرم میں تھے اور کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذکر کیا، مشرکین نے بہت سختی کر دی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس موقع پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، کچھ کام، کچھ دعائیں وہ محنت اور قربانی مانگتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یہ مانگ رہا ہے صرف کمرے میں بیٹھ کر، مسجد ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر، یا واقعی اس کے اندر ایک تڑپ ہے؟ تو کچھ دعائیں قربانی مانگتی ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آپ بیٹھ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ دین کی وجہ سے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا گیا۔ ایسے لوگ تم سے پہلے، لیکن وہ دین سے نہیں ہٹے، ان کا جسم پارا پارا ہو گیا، لیکن وہ دین سے نہیں ہٹے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اس دین کے معاملے کو پورا فرمائے گا، اللہ اس دین کے کام کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک چلے گا، اسے ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا یا اپنے ریوڑ کے بارے میں بھیڑیے کا، بس پوری سرزمین امن و امان سے بھر جائے گی، ہر طرف عدل ہوگا، ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اللہ اسے اس زمین پر نافذ کرے گا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ صحابہ سے، تو یقین ایسا ہونا چاہیے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت فرمایا تھا جب ایک عام انسان کی آنکھ کو دور دور تک کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ ایسا ہوگا۔ جب ایسا ایمان اور یقین پیدا ہوگا تو دیکھیے گا کہ اللہ اس امت کو پھر عروج عطا فرمائے۔ یقین تو ہونا چاہیے۔ آسمان سے یہ ندا اب بھی آ رہی ہے،
آسمان سے یہ ندا اب بھی آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ تم پر وہ حالات ابھی تک نہیں آئے جو پہلی امتوں پر آئے تھے۔ اتنی سختیاں مالی جسمانی، اتنی سختیاں آئیں کہ رسول اور اصحاب پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ ہاں سنو، جب حال یہاں تک ہو جائے الا ان نصر اللہ قریب، تو پھر اللہ کی نصرت قریب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ معراج ہمیں دین کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ واقعہ معراج ہمیں ایمان کی پختگی سکھاتا ہے۔ واقعہ معراج ہمیں اپنے دلوں کو نور یقین سے لبریز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی قدر بھی اتنی ہی بڑی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔